السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیسٹ پی پی ایس سی کو ایف پی ایس سی پولیس کی بھرتی یا ایئر فورس ڈیفینس انٹیلیجنس کوئی بھی پاکستان کی گورنمنٹ سیٹ پہ کوئی بھی ٹیسٹ ہو تو اس کے اندر اردو کے پورشن میں ضرب المثلوں کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ وہ لازمی طور پہ ایک آپشن ضرب الامثال میں سے ضرور پوچھتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مشہور سب سے زیادہ بار بار پوچھی جانے والی ضرب الامثال شیئر کروں گی تاکہ ہماری ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے اور گو تھرو ہو جائیں چیزیں، اور جب بھی پیپر میں ہم سے پوچھی جائے تو ہمارے لیے آسانی ہو۔ اس ویڈیو میں آپ کے 10 سے 12 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کی تمام ضرب الامثال کی ایک دفعہ ریویژن ہو جائے گی اور آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہونے والی ہے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ضرب الامثال 2 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ سم ٹائم وہ ہم سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں نا کہ کون سے 2 لفظ سے مل کے بنا ہوا ہے، تو ضرب اور امثال۔ ضرب کا مطلب ہے بیان کرنا، کسی چیز پہ چوٹ لگانا، ٹھیک ہے، مارنا، ہٹ کرنا، اور امثال کا مطلب ہوتا ہے مثالیں جمع کر کے بتانا۔ یوں ضرب الامثال کا مطلب بنا مثالیں بیان کرنا۔ یہ مثالیں عام مثالیں نہیں ہوتی، یہ خاص مثالیں ہوتی ہیں اور ان کو ہم کسی خاص ایونٹ، معاملے، موقع، واقعے سے ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو کچھ اور الفاظ میں استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ضرب المثل ہے آ بیل مجھے مار۔ آ بیل مجھے مار کا مطلب کیا ہوا؟ خواہ مصیبت اپنے سر پر لینا۔ اگلا ہے آپ آئے بھاگ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، نیکسٹ جو آپشن ہے ہمارے پاس جی، الٹے بانس بریلی کو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے فائدہ کام، ایک کام ہم نے کیا اس کا اور ہمیں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو گیا، تو بے فائدہ کام۔ باسی کڑی میں ابال آیا، ایک چیز جو بہت پرانی ہے اور وہ ایک دم سے فریش ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا آئے گا؟ بڑھاپے میں نوجوانوں والا جوش، جذبہ، طاقت ہونا، ٹھیک ہے۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپے کے اندر آپ بہت بناؤ سنگھار، ٹش مش رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ بد اچھا، بدنام برا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ رسوا ہونے سے بدکار ہونا زیادہ خرابی ہے، ٹھیک ہے۔ رسوا ہونے سے بدکار ہونا زیادہ بری چیز ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور آدمی ہر چیز کا مالک ہوتا ہے۔ وہ اس کا اصل مالک ہے یا نہیں، لیکن اس کے پاس طاقت ہے تو وہ ہر چیز کا آنر وہی ہے۔ اگلا جو ہمارے پاس ضرب المثل ہے وہ ہے جون پوری کا قاضی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف۔ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ جون پوری کا قاضی، تو اٹ مینز آپ کو وہ اسٹوپڈ، سلی، بے وقوف کہہ رہا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے بھانمتی کا کنبہ۔ بھانمتی کا کنبہ کا مطلب ہوتا ہے واہی تباہی لوگوں کا مجمع۔ بہت ایک 40-50 لوگ اکٹھا ہوا ہے اور وہ ایک جگہ تباہی مچا، دوسری چیز کو اٹھا، یہ کر وہ کر، تو یہ ہے بھانمتی کا کنبہ۔ اگلا لکھا ہوا ہے کہ صاحب فراش۔ صاحب فراش کا مطلب ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اس لیول پہ بیمار ہے کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا، وہ بیمار جو بستر سے اٹھ نہ سکے۔ دید و عدید۔ دید و عدید اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی ملاقات کو جانا، ایک دوسرے سے ملنا، ملانا، دیکھنا، گپ شپ لگانا۔ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس کا مطلب ہے مجرم کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، دونوں طرف سے محبت ہونا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مصیبت میں جو مدد ملتی ہے وہ خوشی کا سبب ہوتی ہے۔ ملنے والی مدد جو ہے وہ مصیبت میں مدد ملنے پر خوش ہونے والا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ رات گئی بات گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ موقع نکل جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ رات گئی بات گئی، اب ٹائم گزر گیا۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی۔ بہت دفعہ آپ نے یہ جو ہے وہ ضرب المثل سنی ہوگی۔ تو ساری زندگیاں ہم برے کام کرتے ہیں اور آخری عمر کی آخری حد پہ نیک کام کر لیں، تو یہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ جی، اگلا ہے ٹیڑھی کھیر۔ ٹیڑھی کھیر کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل کام ہونا۔ آگے حجت تمام ہونا۔ اس کا مطلب ہے کسی کام کا آخری مرتبہ سمجھ لینا، کسی کام کو آخری دفعہ سمجھنا۔
حجت تمام ہونا. آگے گرہ سے باندھنا، خوب یاد رکھنا. ایک چیز ہوتی ہے نا، اس بات کو اب وہ ہے نا ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو، تو اس کو کہتے ہیں گرہ لگا لو. گرہ سے باندھنا، خوب یاد رکھنا. آگے ہے شین کاف درست ہونا. اب شین کاف درست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زبان کا تلفظ درست ہونا. ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا شین کافی ٹیڑھا ہے، اس کا مطلب ہے تلفظ اس کا ٹھیک نہیں ہے. تو شین کاف ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زبان کا تلفظ درست ہونا. آپ کاج مہا کاج، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جو کام خود کیا جائے وہی بہتر ہوتا ہے. آپ کاج مہا کاج، جو کام آپ خود کرو گے وہی سب سے بیٹر ہے. آگے لکھا ہوا ہے آج مرے کل دوسرا دن. تو زندگی ناپائیدار ہے، کوئی آپ کو یاد نہیں رکھتا، تو دنیا چلتی جاتی ہے، اپنے کاموں میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں. آگے جی، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ دغا باز اور فریبی آدمی کو کے حوالے سے نا یہ اسٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی. جی، اس میں سے کون سے ضرب المثل ٹھیک ہے؟ بلی کو چیچڑوں ہی کے خواب. یہ بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے اور ہم اس میں غلطی کرتے ہیں. اب دیکھیں، بلی کا خواب چیچڑوں کا، ایسا نہیں ہے. بلی کو خواب چیچڑوں کا نہیں، بلی کو چیچڑوں ہی کے خواب. یہ ایز اٹ از آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے. نیکسٹ ہے، ان میں سے کون سی ضرب المثل درست ہے؟ تو جی، پہلا ہے بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. تو 100 بڑے میاں ایسے کریں. یہاں پہ چھوٹے میاں بڑے میاں تو سبحان اللہ، تو چھوٹے تو آتا ہی نہیں ہے، سب سے پہلے بڑے میاں آتا ہے اور پھر ہم چھوٹے میاں کو ذکر کرتے ہیں، اور اس میں 100 بھی بیچ میں ضرور آپ نے لکھنا ہے. جی نیکسٹ ہے پانچوں انگلیاں گھی میں. پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں. اچھا، پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں، تو بیچ میں انگلیاں نہیں آتا، پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں. تو اس طرح سے یہ ضرب المثل ٹھیک ہے. چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں. یہاں لکھا ہوا ہے چیل کے گھونسلے میں بوٹی کہاں. بوٹی نہیں آتا، چیل کے گھر نہیں ہوتا، گھونسلہ ہوتا ہے. اور چیل کے گھونسلے میں گوشت کہاں. گوشت نہیں آتا، بوٹی نہیں آتا، ماس آتا ہے. ٹھیک ہے. خدا گنجے کو ناخن نہ دے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کم حوصلہ اور کمینہ شخص بااختیار نہ ہو. کسیانی بلی کھمبا نوچے. بہت 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 دفعہ یہ ضرب المثل ہم نے پڑھی ہے. اس کا مطلب ہے شرمندہ آدمی دوسروں پر اپنا غصہ نکالتا ہے. اگلا ہے جی، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ نے کوئی اس کا مطلب اس طرح سے سمجھے نا، اگر آپ نے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کو خود دکھا کے دوسروں سے تعریف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کنگن پہنے ہیں، آپ کے ہاتھ پیارے لگ رہے ہیں، وہ دوسروں کو آٹومیٹکلی دکھ جائیں گے. تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ظاہر بات کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے تو اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کاج مہا کاج. تو آپ کاج، جو کام آپ خود کرو گے وہ مہا ہوگا، وہ بہت اچھا ہوگا. تو جو کام خود کیا جائے وہی بہتر ہوتا ہے. آج مرے کل دوسرا دن. تو یہ ریپیٹ ہوا ہے، زندگی ناپائیدار ہے. اشرفیاں لٹیں کوئلے پر مہر. اس کا مطلب یہ بہت جو ضروری کاموں میں کنجوسی آپ کرو اور فضول کاموں میں بے دریغ پیسہ خرچ کر دو، اسراف کرنا، یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے کہ ضروری کاموں پہ آپ کنجوسی کر رہے ہو اور فضول چیزوں پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہو. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی. تو یہ تو ہم نے ویسے ہی پڑھ لیا. دغاباز اور فریبی آدمی کو کہتے ہیں. بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا. ہاں، اتفاقیہ کوئی کام جو ہے وہ بہتر ہو جائے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا. تو اتفاقیہ کوئی بہتر کام نکل آنا. یہ اگین بلی کو چیچڑوں ہی کے خواب رپیٹ ہوا ہے. بڑے میاں 100 بڑے میاں، یہ بھی رپیٹ ہوا ہے. آگے ہے یہ ان میں سے کون سی ضرب المثل ٹھیک ہے. تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں ماس نہیں آتا. خدا گنجے کو ناخن نہ دے، یہ بھی اگین رپیٹ ہے. اچھا،
10 جنے کی لاٹھی 1 جنے کا بوجھ، اس میں ہوتا ہے اتفاق میں برکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، 10 جنے کی لاٹھی 1 جنے کا بوجھ، اس کا مطلب ہے اتفاق میں برکت ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈھاک کے 3 پات، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر حال میں نتیجہ ایک ہونا۔ ڈھاک ہے، اس کے 3 پات سیم ہوتے ہیں، تینوں سائڈ سے وہ سیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر حال میں نتیجہ ایک جیسا ہونا۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ فردر کتنے رہتے ہیں، اور جی تو آئی وڈ تھنک چلیں اس کو کور اپ کر لیتے ہیں، اس کو اسی ویڈیو میں ختم کر دیتے ہیں۔ رات بھر میں میائی ایک بچہ بے آئی، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف بہت زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کون سی ضرب المثل ٹھیک ہے؟ تو شرع میں کیا شرم، شریعت میں کیا شرم، تو یہاں ہے شرع میں کیا شرم، عین آئے گا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ شہر میں اونٹ بدنام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مشہور عیبی کی شامت آتی ہے۔ تو جو عیبی ہے اس میں وہ شاید کوئی ایک ایسا جرم ہے جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن اس کا نام پھر بھی وہی ہوگا۔ غریب کی چورو سب کی بھابھی، تو غریب پر سب کا بس چلتا ہے۔ آگے ہے فقیر کو کمبل فقیر کو کا کمبل ہی دوشالہ ہوتا ہے، کہ وہ کمبل ہی اوڑھ کے وہ جو ہے اپنی سردی جو ہے وہ کم کر لیتا ہے۔ تو غریب کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اس کے لیے وہی چیز غنیمت سمجھی جاتی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کاغذ کی ناؤ سدا نہیں بہتی، اس کا مطلب ہے جھوٹ ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ظرف آدمی میں حوصلہ زیادہ نہیں ہوتا۔ اگلا ہے جی کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس کا کیا مطلب ہے شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے۔ کھیتی خصم سیتی، یہ یاد رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کھیتی خصم سیتی کا مطلب ہے کام محض اپنی ہمت سے ہوتا ہے۔ کھیتی، کھیت پہ کام کرنا، وہ آپ نے خود ہی سیکھنا ہے، اس کو کسی نے آپ کی مدد نہیں کرنی۔ کابل میں کیا گدھے نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ نیکیوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اگلا ہے گنجی کبوتری محلوں میں ڈیرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکمے آدمی کو بڑا مرتبہ مل جانا۔ ایک کبوتری جو گنجی ہے اور وہ بھی محلوں میں رہ رہی ہو، اس کو بھی اتنا محبت پیار عزت احترام ہو، تو پھر کیا ہی بات ہے نا۔ نکمے آدمی کا بہت بڑا رتبہ جو ہے وہ مل جانا۔ گھرنا دیوار میاں محلے دار، اس کا مطلب ہے ایک مفلس آدمی ہے جس کے پاس اتنا کوئی امیری، اتنا مال دولت پیسہ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ریپرزینٹ کر رہا ہو، تو کوئی مفلس شخص جب شیخی بگاڑتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گھرنا دیوار میاں محلے دار۔ اگلا ہے جی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا ظاہر بات کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جی دیٹ واز دا لاسٹ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم واحد جمع جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کم و بیش بھی 50-55 جو ہے ضرب المثل بتا دیے۔ بہت دفعہ پیپرز میں یہ ریپیٹ ہوتی ہیں، آپ PPSC کے پاس پیپرز دیکھ لیں، آپ FPSC دیکھ لیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ سیٹ کے جتنے پیپرز ہیں اگر انہوں نے اردو کے آپشنز مینشن کیے ہیں تو وہ ضرب المثل کے پورشن میں سے ضرور پوچھتے ہیں۔ تو آئی ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہوگی اور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔